تینوں حضرات، میں پہلے تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک سے کہ عثمان بزدار کو کیوں میں نے چوز کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر، میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے وہ ہالی ووڈ کا ایکٹریس، بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں۔ موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایک ایک چیز لے لیں، اور وزیر اعظم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا۔ جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی، یہ ہے ایویلیویشن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں اربوں روپے اپنی سیلف پبلسٹی میں، تصویروں میں، ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے، میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروا لے۔ اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی۔ دیکھیں، کیونکہ میں بھی آتا ہوں، اصل تو آج ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل آج ایونٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کا۔ اس پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی پولیٹکس میں کیوں آیا۔ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، زیادہ تر پاکستان کے پولیٹیشنز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے۔ میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا، بڑا نام تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی، نہ بھی کوئی کام کرتا تو آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے، اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ایک پاکستان، عوام کے لیے دوسرا پاکستان، قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون۔ وہ چوری کریں، کرپشن کریں، ان کی ڈیلز ہوتی تھی، این آر اوز ہوتے تھے، ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ چوری کرتے تھے، پھر آپ واپس آ کے چوری کرتے تھے، ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے، بڑے بڑے باہر محلات۔ کیونکہ میں لندن، خوشی ہے کہ اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، صرف ایلیٹ کے علاقوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی۔ لاہور کے اندر بھی ڈیولپمنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدھر سب سے زیادہ تو جو تخت لاہور کا رائل خاندان باسرا تھا، وہ انہوں نے پبلک کے اتنا پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی سارا ایونٹ کے علاقے میں۔ یہ اب ہم سارے علاقوں میں، اور پاکستان، میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، بلوچستان کے علاقے، اندرون سندھ، یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے، میری پوری اب کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے قدم اٹھائے گئے، جو بھی ہم جس طرح بھی اپنا بجٹ بنائیں، ہمارے کمزور اور غریب علاقے اوپر آئیں۔ اب میں آتا ہوں جس کے لیے یہ ہماری فنکشن ہے، ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ۔
دیکھیں اب تو آج تو ملتان کے سیکریٹریٹ کا میں نے اوپننگ کی ہے، انشاءاللہ بہاولپور کے سیکریٹریٹ کے بھی میں اگلی باری اوپننگ کروں گا۔ میرا اس پہ رائے پہلے دن سے یہ تھی کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا، کیونکہ میں نے یہ سارے علاقے اپنی 15 سال تو ہماری پارٹی بڑی چھوٹی سی پارٹی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے میں نے شاہ محمود کو بھی دعوت دی تھی پارٹی میں آنے کے لیے، لیکن شاہ صاحب نے تب دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا ذرا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں دیکھوں گا کیا کرتے ہو۔ تو سنیں تو سارے پاکستان میں پھرا، کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں جو میں نے 15 سال میں نہیں گیا، اور میں ساؤتھ پنجاب میں غلطی سے جب دورے 2 دفعہ کیے تو وہ جولائی کا مہینہ تھا، اور میں نے کبھی اتنی گرمی نہیں دیکھی جتنی ساؤتھ پنجاب میں ہے، اور بجلی بھی چلی جاتی تھی تو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ تھی تب، لیکن واضح تھا کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا۔ اور اب سٹیٹسٹکس اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ 33% کی آبادی ساؤتھ پنجاب کی، اور صرف جو بجٹ ایلوکیشن تھی وہ 17% تھی۔ ہاشم نے مجھے فگرز دی ہیں کہ 7 سالوں میں جو ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا جو ہونا چاہیے تھا اس کی ری ایلوکیشن ہو گئی واپس شہباز شریف نے جدھر فیصلہ کیا، کیونکہ وہ تو ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا، تو اس میں ساؤتھ پنجاب نے 7 سالوں میں 260 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ جو پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا، ساؤتھ پنجاب کا پیسہ تھا۔ تو اس لیے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی اتنی خواہش ہے یہ کہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے، اور یہی آپ کے سامنے ہے یہ سٹیٹسٹکس کہ 260 ارب روپیہ جو 7 سال میں ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا۔ اور دوسری چیز نوکریاں، کہ ایک 33% اگر صوبے کا سائز ہے، اس کی آبادی ہے، تو اس کو اسی کے مطابق نوکریاں ملنی چاہیے، اس کا کوٹا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو اس کے سائز، اس کی آبادی کے سائز کے مطابق اس کو نوکریوں کے اندر کوٹا ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے آسانی، وہاں رحیم یار خان سے، بہاول نگر سے، بہاولپور سے یا ملتان سے لاہور جانا زیادہ بہتر ہے کہ ادھر آپ کے مسئلے مسائل کا حل ہو، آپ کے فیصلے ہوں۔ تو یہ ہر طرح یہ سیکریٹریٹ ایک شروعات ہے، اور انشاءاللہ پہلا موقع پہ یہ ہم جا کے اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے، اور انشاءاللہ وہ اب بنے گا۔ میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی حال ہی میں بڑے افسوسناک واقع ہوئے، کہ فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی خاکے چھپے، تو اس کے اوپر ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اور کہا کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ اب میں سارے اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب، میں تو کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتا، اگر کوئی نہیں، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ آپ صحیح معنی میں آپ کے دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں نہیں بستے، آپ ان سے پیار نہیں کرتے۔
طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کو روک سکیں؟ باہر کے ملک کے لوگ ہیں، ہم ان کو کیسے روکیں؟ دو طریقے سامنے آ گئے آپ کے. ایک طریقہ ٹی ایل پی کا ہے کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلہ بول دو، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو کہ جو فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج دیں. یہ ان کا طریقہ ہے، مظاہرے کرو، توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں. تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے؟ فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا یہ رک جائیں گے؟ اور ایک میرا طریقہ ہے اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے. مقصد ایک ہی ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے. طریقہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ ٹی ایل پی کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. میرے پاکستانیوں، میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں. کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. زندگی کے میرے 20 سال گزرے ہیں وہاں پروفیشنل کرکٹر ہو کے، یونیورسٹی میں وہاں گیا. میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں. یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے کہ جی ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو اور نہیں تو یہ کر دیں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 100 سال آپ یہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، بلکہ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے، ہم تو آزادی رائے کے اوپر، ہماری آزادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے. تو وہ تو اور کھڑے ہو جائیں گے. وہ تو سمجھیں گے کہ ہم آزادی رائے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں. اس کو تو وہ دین سمجھتے ہیں. ایک میرا طریقہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں، ایک ایک ملک سے، جو ہم کر رہے ہیں. ابھی شاہ محمود نے 4 دنیا کی فورن منسٹر سے بات کی اور وہ سب متفق ہیں ہمارے ساتھ. سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے، ان سے ہم ایک مل کے ایک اپروچ، جو اس اپروچ کے ذریعے ہم جائیں گے یورپین یونین میں اور یونائٹڈ نیشنز میں. اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں. ان کو ہم کہیں گے کہ دیکھیں، آزادی رائے کے نام پہ 1.25 ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے. یہودیوں کو آپ تکلیف دیتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا جو ہولوکاسٹ، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی منفی بات کر سکے، کیونکہ یہودی اکٹھے ہیں. 4 یورپین ملکوں میں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہولوکاسٹ کے خلاف آپ کوئی بھی منفی بات کریں. تو کیا ہم 50 مسلمان ملک مل کے، کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اور سمجھا نہیں سکتے کہ آزادی رائے آپ ہر چیز پہ استعمال کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ گستاخی نہیں کر سکتے؟ اور پھر اگر آپ کریں گے تو پھر جب 50 مسلمان ملک ایک لائے عمل طے کریں گے کہ ہم آپ کی ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا امپیکٹ پڑے گا، تب ہم کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ میری حکومت اس راستے پہ لگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا 5 سال پورے ہونے سے پہلے میں اپنی قوم کو خوشخبری دوں گا کہ سارے انہی ممالک کے اندر ہمارا پیغام جا چکا ہوگا، اور ان کے اندر بھی جس طرح یہودیوں کی ان کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے دلوں کو تکلیف نہیں دیتے، ہمارے لیے بھی وہ بھی کبھی بھی ان کے ملکوں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، اور وہ میرے طریقے سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. میں آخر میں پھر آج ایک بڑا خوشائن دن ہے. یہ شروعات ہیں ساؤتھ پنجاب صوبے کی، شروع ہو رہا ہے سیکٹریٹ سے، سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہے. بہاولپور میں بھی کھلے گا، ملتان میں بھی کھلے گا، اور اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کے
یہ ٹرانزیشن ہوگی، ایک دن ایک پورا آپ کو اپنا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ملے گا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران دیکھ رہے تھے ملتان میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار پر ہر قسم کی تنقید کی جاتی ہے، باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ میں اہلیت ہی نہیں ہے، لیکن 2.5 سالہ کارکردگی سب کے سامنے ہے. کسان کارڈ کی تقسیم میں پنجاب نے پہل کی.